ایام فاطمیہ میں گفتگو کا موضوع تقاضا وقت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذکر کو ہی رکھا جائے۔ اگرچہ ایک دوسری روایت کے مطابق جہاں برصغیر پاک و ہند میں آقا مولا سجاد علیہ السلام کی ولادت کی بھی یہ شب مانی جاتی ہے، ایران میں بھی اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ مناسبت اور محور اور مرکز ایام فاطمیہ کا ہے وہ ذکر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اور یہ ذکر، یہ ایام مخصوص کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ مناسبت اپنے کمال کی طرف لوگوں کو دکھتی ہوئی یا نظر آتی ہوئی محسوس ہو، ورنہ یہ ذکر اور یہ ہستی نہ تو اتنے محدود ہیں اور نہ ہی اتنی مختصر ذکر والی ہیں کہ ان کے ذکر کو کسی ایام کی مناسبت کی یا کسی محدود وقت کی ضرورت محسوس ہو، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں جناب سیدہ کے جو مرکز اور محور کائنات ہیں، جو دونوں جہانوں بلکہ تمام کے تمام عالمین کے مرکز اگر دیکھا جائے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ متوجہ آواز آپ لوگوں تک شاید پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ ایام جہاں ہمیں اس چیز کا بلاوا دیتے ہیں کہ ہم ذکر سیدہ کی طرف آئیں، وہیں ہمیں یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ جناب سیدہ شہزادی کائنات جو ہیں ان کی زندگی عبارت ہے مسئولیت سے، ذمہ داریوں سے۔ متوجہ ہیں؟ ان کی ذمہ داریوں سے عبارت ہے پوری کی پوری زندگی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئولیت اور یہ ذمہ داریاں کیسے آقازادی کی بارگاہ میں ہم ان سے سمجھتے ہیں، ان سے کیسے اپنی زندگیوں کے لیے لیتے ہیں، تو ایک دفعہ جب ہم بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے، متوجہ ہیں نا، اس کائنات کی ہدایت کے لیے دو سلسلے بنائے ہیں، ایک انبیاء کا اور ایک ائمہ کا۔ متوجہ ہیں؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ نبوت اور رسالت کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، ابلاغ، اور امامت کا کام کیا ہے کہ اس پیغام کو پہنچانا بھی ہے اور اس کو حفظ بھی کرنا ہے اور اس کو بچانا بھی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب پوری کی پوری کائنات کو جو ہدایت ملی ہے اللہ کی بارگاہ سے انہی دونوں نظام کے واسطہ سے ملی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ کائنات نظام سببیت میں چل رہی ہے نا جی، تو سبب ہدایت جو ہے وہ اللہ نے نبوت اور امامت کو قرار دیا۔ نبی کا کام پیغام پہنچانا، رسول کا کام ارسال کرنا، انباء ہے اور ارسال ہے، اور امام کا کام کیا ہے؟ اس کو پہنچانا بھی اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو یہ کون سی چیز ہے کہ جس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو پہنچانا بھی ہے؟ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ بزرگان اور علماء تشریف فرما ہے، بس تذکر کے لیے آپ کی خدمت میں اور حکم کی تعمیل کے لیے کہ وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہم نے انبیاء اور رسول کو کس لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اور ہدایت کس چیز سے دی گئی ہے؟ بھائی اس ہدایت کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم اگر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی حالت کیا تھی، تو معاشرے کی حالت کیا تھی؟ ظلم تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہر طرف ظلم و بربریت اور ہر طرف ظالم اور غاصب تھے کہ جو معاشرے پر مسلط تھے۔